نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے۔ لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم ہیں کہ تیرے سوال سے آگے نہیں گئے۔ میرے قابل سعادت احترام محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس انسان سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ بلکہ میرا رب کریم تو وہ رب ہے میرے دوستوں کہ انسان تو انسان، جانوروں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے۔ پھر یہ انسان ہو تو اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، اگر یہ ایمان والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات تو وہ مبارک ذات ہے کہ جس نے کافروں سے بھی محبت کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا عذاب آنے سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کو یوں جانا پسند نہ آیا۔ اب قوم کافر ہے اور یونس علیہ السلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بطور تنبیہ کے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرما دیا۔ میرے محترم عزیزوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے چھوڑ جانے پر فرمائے نبی کو یوں تنبیہ کرے، وہ اللہ ایمان والوں سے کتنی محبت کرے گا، اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو روانہ کیا کہ جاؤ قریب کی بستی سے کسی عورت سے کوئی روٹیاں وغیرہ پکوا کے لے آؤ۔ صحابہ اکرام ایک عورت کے پاس گئے اور بتانے لگے کہ اللہ کا رسول نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اپنے لیے جو خدمت کی سعادت ملی تھی اسے کیا۔ کرنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، میں تمہارے صاحب سے مل کر وہ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس عورت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں جب تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور روٹیاں لگاتے ہوئے میرا بچہ میرے قریب آتا ہے تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، میں اسے بار بار تنور سے دور کرتی چلی جاتی ہوں کہ تنور کی کہیں ہوا کی جو فرمایا کہ گرم ہوا ہے وہ بھی میرے بچے کو نہ لگ جائے، لیکن میں خود اس تنور کے اندر ڈبکیاں لگاتی ہوں، کبھی روٹیاں لگانے کے لیے کبھی روٹیاں نکالنے کے لیے، اور بار بار میں اپنے آپ کو تنور میں ڈالتی ہوں لیکن اپنے بچے کو قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ کہ اللہ کے رسول میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کا جو رب ہے وہ فرمایا کہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی ماؤں کی محبت کو جمع کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کا رب کیا کسی بھی گناہگار بندے کو جہنم کے اندر ڈال دے گا؟ اور اتنی محبت کے باوجود آپ کا رب دیکھتا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی زبان سے یہ بات سنی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ جھکا دیا اور زار و قطار اللہ کے رسول رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ روئیے مت، بلکہ اس عورت کو اللہ کا پیغام دیجئے کہ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی ظلم نہیں کرتا، تم تو خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے بنتے ہو۔ اور اس عورت سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر کوئی بھی انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو، علماء کرام نے 3 باتیں لکھی ہیں، فرمایا کہ اگر 3 ارادے ایسے ہیں اگر آدمی اس ارادے کو کر لے تو پھر اس ارادے سے انسان ہٹتا بھی نہیں اور اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ایک، اگر کوئی مسجد بنانے کا ارادہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے پائے تکمیل تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ دوسرے، کوئی آدمی ہے غریب سے غریب ہے، اگر اپنی بچی کی شادی کی تاریخ کو وہ طے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تاریخ کے آنے سے پہلے اسے ذلیل نہیں کرتا بلکہ اس کی بچی کو عزت سے اس کے گھر سے رخصت کروا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب کوئی آدمی گناہ کے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور اللہ ہر لمحہ اس کی فرمایا گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو، اللہ کی ذات تو وہ مبارک ذات ہے کہ فرمایا کہ فرعون دیکھیں کتنا سخت انسان ہے، فرمایا خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو فرمایا کہ جا اور ذرا نرمی سے اسے سمجھانا
خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو نرمی سے سمجھانے کا اس لیے حکم دیا کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ فرعون بھی توبہ کر کے فرمایا کہ سیدھی راہ پر آ جائے اور جہنم کی بھٹیوں کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو خدا فرعون کے لیے اتنا نرم ہو، اور جو خدا حامان کے لیے اتنا نرم ہو، جو خدا قارون کے لیے اتنا نرم ہو، وہ خدا ہم جیسے ایمان والوں کے لیے کتنا نرم ہوگا، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرا محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، جو کوئی بھی انسان اللہ کے دربار میں آ کر اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس زمین کے حصے پہ کیے اس زمین کو بھلا دیا جاتا ہے، جن اعمال ناموں میں لکھا گیا ان اعمال ناموں کو بھلا دیا جاتا ہے، جن فرشتوں کو گواہ بنایا گیا ان فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو گناہوں سے توبہ کے بعد ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اصولی بات ہے میرے دوستوں، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی فرمایا امیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، آخرکار دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے، کتنا ہی سخت آدمی کیوں نہ ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کے دروازہ ہے، وہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ اسے ذرا سا جو آدمی کھٹکھٹا لے، اب دنیا میں کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے دو قطرے آنسو کے بہانے پڑتے ہیں۔ جب یہ گر گئے کسی کے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک شہید کے جسم سے نکلنے والا وہ خون کا قطرہ جو میدان جہاد میں نکلا ہو، اور ایک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرنے والے گناہگار کی آنکھ سے نکلنے والا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو۔ ذرا سوچئے میرے دوستوں کہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، کہاں شہید کے خون کا قطرہ اور کہاں ہم جیسے عاصی اور گناہگاروں کا قطرہ، لیکن اللہ کہتا ہے میرے خوف سے نکلا ہے، اللہ نے دونوں قطروں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا ہے۔ ایسا رب میرے دوستوں اور بزرگوں اعلان کرتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ تو گناہ کتنے ہی کر لے تیرے گناہ محدود ہیں، تیرے رب کی رحمت لا محدود ہے۔ تو ایک بار آ کر کہہ لے یا اللہ میری توبہ، اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں آج کی اس پر رونق مجلس کے اندر ہم سب نے اللہ کے دربار میں جمع ہونا ہے۔ یہ مانگنے والا کوئی اتنا بڑا انسان نہیں ہے، ہم تو بڑے ڈر اور خوف کے ساتھ اس منبر پر آج بیٹھے ہیں، نہ جانے کیا امیدیں لے کر یہ لوگ یہاں آئے ہیں، لیکن جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ فضل و کرم والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ آج ہم روزے کی حالت میں اپنے رب سے یہ امید لگا کر آئے ہیں کہ میرے مولا یہ جاتا ہوا فرمایا عشرہ ہے، اور آج فرمایا جہنم سے خلاصی کے تو فیصلے کرنے والا ہے۔ 60 لاکھ لوگوں کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آج کی رات جہنم سے آزاد کیا جائے گا، اور ہم تو 2-4 ہزار ہیں میرے مولا۔ اگر ایک نظر کرم آج پاکستان مسجد رنچوڑ لائن کے محلے کے اوپر مرد اور عورتوں پر اللہ کی آج پڑ جائے اور اللہ کہے لکھ دو ان کے بارے میں بھی کہ اللہ نے نجات کا فیصلہ کر دیا، ایسی یقین اور نیت کے ساتھ آج مجھے اور آپ کو اللہ کو منانا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ ہم ہر جگہ سے دھتکارے جا چکے، ہر جگہ سے ذلیل ہو چکے، ہمیں مار مار کے لوگوں نے نکالا، دھکے دے دے کر نکالا۔ اب اگر اللہ سے کہنا ہے کہ تو نے بھی دھکے دے دیے تو پھر تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم بے ٹھکانہ ہو جائیں گے، اور جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آج میرے محترم عزیزوں مجھے اور آپ سمیت ہر آدمی اپنی زندگی کے ایک ایک گناہ کو سامنے رکھ لے۔ بہت بڑا گناہ کیا جو روزہ خوریاں کی، بہت بڑا گناہ کیا جو تراویح چھوڑی۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو یہ گیا میرے دوستوں اور بزرگوں، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ آج ہم رمضان کے مہینے سے واپس جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ قیامت کے دن جب لوگوں کو کھڑا کرے گا ہم اللہ سے شکوے شکایت نہیں کر سکیں گے۔ ایک عورت کے بارے میں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان کے بیٹوں نے کہا ہماری ماں نے 30 سال میں کبھی بھی قرآن کے سوا کوئی بات نہیں کی ہے۔ اب سوچیں وہ عورت قیامت کے دن آئے گی اور ہم جیسے اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے والے آئیں گے، اس عورت کے مقابلے میں ہم کیسے اللہ سے نجات کا راستہ مانگیں گے؟ اس لیے آج کی زندگی ہے میرے بھائیوں، یہ میرا نوجوان طبقہ، میرا بزرگوں کا، میرے بچوں کا جو طبقہ یہاں بیٹھا ہے، میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ پورے یقین ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو منا کر ہی آج انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے اٹھنا ہے کہ میرے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک فرمایا مجمع کا سہارا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو معصوم ہیں، جانتے بھی نہیں، پھر بھی باپ لے کر آ گیا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ معصوم ہاتھوں کے صدقے، ان کی آمین کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ شاید ہمیں معاف کر دے۔ وہ معتکف ہیں جو 8-10 دن سے مسجد میں محبوس ہیں، نہ نامحرم کو دیکھا، نہ بد نظری کی، نہ غلط بات کی، نہ غلط بات سوچی، بس وہ اور اللہ تھے۔ ان 8 دنوں کے اندر انہوں نے اللہ سے کیا تعلق قائم کیا، ہم تو ان کے تعلق کے صدقے
آج اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں تو گزارش اتنی ہے میرے دوستوں کہ ایک تو دعا کے وقت یہ سارا کا سارا مجمع جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور بیٹھ کر دعا کو سننے کا اہتمام کیا جائے. اور دوسرے نمبر پر گزارش یہ کہ بھائی جو ساتھی ہمارے صفوں کے درمیان میں آ گئے ہیں, آپ حضرات ماشاءاللہ ساتھیوں سے آپ نے جگہیں لے لی ہیں, اب جب دعا کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ساتھی پہلے سے صف میں بیٹھے ہیں کوشش کیجیے گا کہ ان کی جگہ کے اوپر جو ہے کوئی بے اکرامی والا معاملہ نہ ہو جائے. یہ چند دعاؤں کی درخواستیں ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے والدین کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیے گا, اللہ تعالیٰ میرے والدین کو ایمان اور صحت نصیب فرمائے. میرے اہل و عیال کے لیے, میرے بیوی بچوں کے لیے, میری ہمشیرہ میرے بھانجے کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سب کے ساتھ رحم کرم اور فضل والا معاملہ فرمائے. دوسرے نمبر پر گزارش میرے دوستوں اور بزرگوں, جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں, جیسے چند لوگوں نے خصوصی درخواست کی بھائی افتخار صاحب کے والدین کے لیے دعائیں فرمائیے گا, ہمارے بھائی زبیر فرید صاحب ہیں ان کے لیے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے, ان کے اہل و عیال کی اللہ دستگیری فرمائے, ان کے کاروبار میں برکت دے. ہمارے مجھے آج بھی نظر آ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے جو ہے وہ پیر صاحب جو ہے عرفان علی ہوتی صاحب شہید جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آ جائیں گے. اور پچھلی مجھے دعا یاد ہے کہ اشارہ کیا حضرت جی دعاؤں میں یاد رکھنا, ہم بھولے تو نہیں تھے لیکن آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ نے شہادت کی موت دی. ہم اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں, خدا کی قسم میری چشم نم یہ دیکھ رہی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں اندر آگے کہے گا حضرت جی دعاؤں میں یاد رکھنا, لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ان کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا. 8-10 سال تک مسجد کی خدمت گزار رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے اہل و عیال کی اللہ دستگیری فرمائے. حافظ ریاض احمد شیخ صاحب کے لیے اولاد نرینہ کی دعا فرمائیے گا, ان کے والدین کے لیے خصوصیت سے دعائیں فرمائیے گا. اس طرح ہمارے بھائی بابو بشیر صاحب کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیے گا. بھائی جاوید الیکٹریشین والے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں, پوری رات انہوں نے محنت کر کے یہ ماشاءاللہ سارا جو ہے وہ ساؤنڈ کا سسٹم انہوں نے دیکھا, یہ بھی آپ حضرات سے خصوصی دعاؤں کی درخواست کرنے والا ہے, ان کے لیے بھی خصوصی دعائیں فرمائیے گا. بھائی سلطان صاحب ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں ہیں, بھائی عمیر ہیں ان کے والدین کے لیے, اور اس طرح بھائی صدیق علی ناتیہ صاحب ہمارے سابق متولی ہیں ان کے لیے, مولوی توصیف صاحب ہیں ان کے لیے اولاد نرینہ کے اعتبار سے دعائیں فرمائیے گا. اور ہمارے یہ منا جو سامنے بیٹھا ہے پورا مہینہ ماشاءاللہ ریکارڈنگ کے لیے پہلی صف میں ہوتا ہے, بھائی منظم علی فرید ہیں, ان کے دونوں بھائی اعظم ہیں, بھائی تنظیم ہے, ان کے والدین, ان کی ہمشیرہ, ان کے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا. اور خصوصی سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو جو ہے وہ بچوں سے فرمایا کہ ان کے گھروں کو بچوں سے آباد فرمائے. خود بھائی اعظم صاحب کو جو ہے ان کی ہمشیرہ کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے اور ان کے اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ہمارے بھائی سعید صاحب ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریے گا, ان کے اہل و عیال کے لیے. اور بھائی دانش صاحب ہیں ان کے بھائی کے لیے خصوصی دعا کریے گا, اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائے اور جو پریشانیاں اللہ دور فرمائے. شہید شاہ نواز فرید کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. اس طرح ہمارے بھائی شفیع صاحب ہیں ان کی ہمشیرہ کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا. بھائی عاطف گزدر صاحب ہیں ہماری مسجد کے تا حیات جو ہے رکن تھے, الحمدللہ کافی خدمت کی, نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے بیماری میں موت عطا کی, ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا مغفرت کی. ہمارا ایک اور منا بھائی منور صاحب ہے ان کے لیے اولاد نرینہ, ان کے والدین اہل و عیال کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. ہمارے بھائی کاشان صاحب ہیں ان کے لیے, ان کی والدہ کے لیے. بھائی ابراہیم صاحب ان کے اہل و عیال کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعائیں فرمائیے گا. ہمارے بھائی الیاس صاحب ہیں ان کی والدہ کے لیے, ان کے بھائیوں کے لیے خصوصیت سے دعا کریے گا, اللہ تعالیٰ تمام امور میں خیر کا معاملہ فرمائے. ہمارے بھائی نوشاد صاحب ہیں ہمارے نائب متولی صاحب ہیں, ان کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا, انہوں نے جتنی مسجد کی خدمت کی اللہ اس کا اجر ان کو دے. اس طرح ہماری پوری کمیٹی ہے, بھائی وقار صاحب ہیں, بھائی جان ہیں, بھائی پرویز صاحب ہیں, ہمارے متولی محترم صغیر احمد صاحب ہیں, محترم جناب قربان علی بھوجانی صاحب ہیں. ان کی خدمتوں کا جو فرمایا کہ صلاح ہم اپنی زبان سے تو نہیں دے سکتے, لیکن اتنی گزارش کروں گا, ہمارے بھائی کاوش صاحب ہیں میری نظر کے سامنے سے آئے تو دعا میں یاد آئے, ان کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا. جو خدمت یہ لوگ مسجد کی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صلاح اور ان کی جو بھی چاہتے جو حاجتیں ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں پورا فرمائے. اس طرح ہمارے بھائی رفیق صاحب ہیں, ان کے والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا, ان کی والدہ کے لیے صحت و تندرستی کی. ہمارے بھائی فاروق صاحب کے لیے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ان کا بچہ بیمار ہے, اللہ انہیں صحت دے, ان کے کاروبار اہل و عیال کے لیے خصوصیت سے دعائیں فرمائیے گا. ہمارے حافظ ذوالفقار صاحب ہیں, ان کے والد حافظ احمد صاحب بادامی مسجد کے خطیب و امام ہیں, ان کے لیے خصوصی دعائیں کریے گا. میرے دوستوں جو پرچیاں میرے پاس آئیں, جنہوں نے زبان سے جنہوں نے لکھ کر مجھے دعاؤں کا کہا, میں نے وہ پرچیاں پڑھ لی ہیں. باقی یہ پرچیاں میرے پاس موجود ہیں, خدا کے لیے ناراضگی آپ حضرات کے سامنے نہ آئے. ابھی 2-4 دعائیں باقی ہیں, لیکن اس سے پہلے تمہید باندھ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ناراضگی کوئی سامنے نہ آئے. جو پرچیاں براہ راست مجھے دی گئی میں نے ان کے لیے مانگا, اور جو نہیں دے سکے میرے پاس ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. میں اپنی دعا کو سمیٹنے سے پہلے اس مسجد کے ایک ایسے خادم کے لیے آپ حضرات سے دعاؤں کی اپیل کروں گا جو بظاہر خادم نظر نہیں آتا, لیکن معتکف کی 200 300 400 پلیٹیں ہوں,
سارے روزہ داروں کی پلیٹیں ہوں، امام کی خدمت ہو، مؤذن خادم کی خدمت ہو، آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قربانی بھی مسجد سے گر کر نیچے آ گیا لیکن خدمت نہیں چھوڑی۔ ہمارے بھائی عمران صاحب ہیں، ان کے لیے، ان کے والد بھائی ہارون صاحب کے لیے جو دنیا میں نہیں ہے، ان کی والدہ دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے خصوصیت سے دعائیں۔ بھائی عبدالرؤوف صاحب، عرفان اور بھائی نوید صاحب، ان چاروں بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کریے گا، اللہ ان کی محبت ہمیشہ قائم رکھے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میرے ساتھیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام احباب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ میرے دوستوں، پھر دعا سے پہلے کہتا ہوں، ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے دربار میں مانگنے والے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے دل کو رکھیں۔ میرا رب جانتا ہے اس میں کس کس کے نام ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ ابتداءً تھوڑی سی ہم جو ہے وہ مناجات پڑھیں گے اور اس مناجات کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے دعا کا اہتمام کیا جائے گا۔